ندیم اعجاز آپ سب خواتین و حضرات کو اور جو لوگ ہمارے ساتھ پیل ٹاک پہ اس وقت شریک ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج کے لیکچر کا عنوان ہے القرآن الاسلام، یعنی سلامتی حاصل کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں گزارش کرنا چاہوں گا نئے آنے والے لوگوں کے لیے کہ آپ سب کے پاس یہ کتابچہ موجود ہے۔ جب آپ اسے کھولیں گے تو اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف عربی آیات ہیں سورہ اور آیت کے ریفرنس کے ساتھ، اور اس کے سامنے اردو اور انگلش میں ترجمہ موجود ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جن کا تعلق آج کے لیکچر سے ہے جو محمد شیخ صاحب بیان کریں گے۔ لیکچر کے طریقہ کار کے بارے میں تھوڑا سا میں یہ سمجھا دوں کہ دوران لیکچر پلیز میری یہ گزارش ہے کہ مداخلت مت کیجیے، کیونکہ ہمارے لیکچر کے بعد سوال اور جواب کا سیشن ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہیں گے اس کا موقع دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں جناب محمد شیخ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے لیکچر القرآن الاسلام یعنی سلامتی حاصل کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جناب محمد شیخ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے الاسلام۔ اس کے معنی ہیں سلامتی حاصل کرنا۔ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس لفظ الاسلام کے معنی نہیں کیے جاتے، یعنی سلامتی حاصل کرنا اس کے معنی، اور بلکہ ہمارے معاشرے میں نہیں پوری دنیا میں مختلف زبانوں میں اس کے معنی نہیں کیے جاتے۔ یہ جو لیکچر میں بیان کروں گا اس سے پہلے کہ میں بتاؤں اس میں قرآن مجید میں کیا کیا آیا ہے، میں ضروری سمجھتا ہوں چند الفاظ جو عربی کے ہیں اس کے معنی آپ لوگوں کو اردو زبان میں بتاتے چلوں، کیونکہ اس لفظوں کا استعمال قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور ان لفظوں کو ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں مگر اس کے معنی نہیں سمجھتے۔ ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم اس کے معنی نہیں سمجھتے۔ ہماری اپنی زبان میں اگر میں کہوں الاسلام، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کچھ نہیں کہتا۔ اسلام کے معنی ہے سلامتی حاصل کرنا۔ جب میں نے کہا السلام علیکم، سلامتی ہو آپ کے اوپر، سلامتی انگلش میں پیس، تو کچھ الفاظ ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں لفظ کے اندر اردو زبان میں مگر ہم اس کے معنی نہیں جانتے۔ تو وہ الفاظ جو عربی کے ہیں اس کے ہماری اپنی زبان میں جو معنی پہلے وہ ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ سلامتی حاصل کرنا، اپنے اندر اور اپنے انوائرمنٹ میں سلامتی حاصل کرنے کو الاسلام کہتے ہیں۔ ایک لفظ آپ کو آج پتہ چلا اس کے معنی۔ دوسرا لفظ ہے دین۔ ہمارا دین، ہمارا دین، دین کے کیا معنی؟ دین سمجھنا جیسے مذہب، یعنی دین جب آدمی کہتا ہے کہ مذہب دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں ہمارا دین ہے، جی نہیں۔ دین کے معنی اردو زبان میں فیصلہ، مالکی یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مالکی یوم الدین، دین کے مطلب فیصلہ، فیصلے کے دن کا مالک ہے وہ۔ تو عربی میں دین کے معنی فیصلہ،
جب میں کہوں میرا دین تو میرا فیصلہ، ہمارا دین ہمارا فیصلہ، اردو میں فیصلہ، انگلش میں ججمنٹ، تو یہ لفظ جو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، جب تک آپ کو لفظ کے معنی نہیں معلوم ہوگا ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ الاسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا، دین کے معنی فیصلہ۔ تیسرا لفظ ہے مسلم۔ مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنا، کسی بھی بات کے آگے اپنا سر جھکا دینا، میں ایگری کرتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں، مسلم۔ اور پانچواں ایک لفظ ہے ملت۔ ملت کے معنی ہوتے ہیں مذہب۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ملت جو ہے مذہب ہے، تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے۔ مذہب کس کا ہو گیا؟ ملت کس کا ہے؟ مذہب کیا ہے ہمارا؟ ملت ابیکم ابراہیم، سورہ حج 22:78 آیت، جس میں بتا رہا ہوں آپ کو ریفرنس۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے۔ تو لفظ عربی میں جب ملت آیا، ملہ یا ملت، اس کے معنی ہماری زبان میں مذہب ہے۔ تو ہم سب مسلمز کا سر تسلیم خم جو کر رہے ہیں اللہ کو، اس کا مذہب کیا ہوا؟ ہمارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے بھی وہی مذہب اتباع کی۔ تو اب یہ بات جو ہے کہ اسلام سلامتی حاصل کرنا، سر تسلیم خم کرنا، تو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ فطرتی طور پہ ہم سب سے مراد نام کے مسلم نہیں، پوری انسانیت دنیا میں سلامتی میں رہنا چاہتی ہے، سلامتی میں وہ رہنا چاہتی ہے، ہر انسان۔ یعنی وہ زندگی میں چاہتا ہے کہ میں پیس میں رہوں، سلامتی میں رہوں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے۔ کوئی آدمی جنگ فساد، لڑائی جھگڑے سے اوائڈ کرتے ہیں، ہر آدمی سلامتی میں رہنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں ہر آدمی سلامتی میں رہنا چاہتا ہے، پیس میں رہنا چاہتا ہے۔ تو دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، بڑے غور سے سنیے بات، جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، کوئی بھی ازم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، وہ یہ سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے پاس کچھ اصول ہیں زندگی گزارنے کے۔ کون؟ تمام دنیا کا انسان۔ تمام دنیا کا انسان ہر ایک کو یہ سکھا رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ اصول ہیں زندگی گزارنے کے، اگر آپ ان اصولوں پر سر تسلیم خم کریں گے، یعنی کہ مسلم ہو جائیں گے، سر تسلیم خم کریں گے ہمارے بتائے ہوئے اصولوں کو، تو آپ کو سلامتی حاصل ہوگی۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ یعنی ملت کیا ہے؟ ان کا مذہب۔ ملت کیا ہے؟ ان کا مذہب، کوئی بھی مذہب۔ ملت کے معنی مذہب۔ اب مذہب یہ بتا رہا ہے کہ بھائی ہمارے کچھ اصول ہیں، ان اصول کے آگے آپ سر تسلیم خم کریں، یعنی مسلم ہو جائیں۔ سر تسلیم مطلب مسلم ہو جائیں۔ آپ جب سر تسلیم خم کریں گے تو آپ کو سلامتی حاصل ہوگی، پیس، اسلام۔ تو دنیا کا ہر آدمی وہ یہ بتا رہا ہے دوسروں لوگوں کو کہ آپ ہمارے آگے سر تسلیم خم کریں، سبمٹ کریں، مسلم ہو جائیں، تو آپ کو سلامتی حاصل ہوگی۔ تو دنیا میں اس کو آپ چاہے کہ کرسچینٹی، جوڈائزم، ہندوازم، بدھزم، اینی ازم، کوئی بھی مذہب، کسی قسم کا بھی مذہب لوگوں کو یہ پرچار کرتا ہے کہ آپ ہمارے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے تو آپ کو سلامتی حاصل ہوگی، پیس۔ تو فطرتی طور پہ ہر انسان کا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسی فطرت پہ بنایا ہے کہ وہ سلامتی میں رہے، پیس میں رہے۔ اب اپنے اوپر کوئی بھی لیبل لگا لے، وہ کوئی بھی لیبل لگا لے، پرنسپل یاد رکھیں، کیونکہ جب میں آیات بیان کروں گا تو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہا ہے کہ کچھ محکمات آیات ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اللہ کے، آیات کے، ان آیات کو آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے، مسلم ہونا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے، تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ اسلام، سلامتی حاصل ہوگی۔ یہ اللہ کا
سسٹم ہے، یہ آیات میں ہم دیکھیں گے. لیکن یہ سمجھ لیں مذہب، ملت مانے مذہب ابراہیم علیہ السلام کا ہماری اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہم اس مذہب کو جب ہم فالو کریں گے تو قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جو محکم آیات ہیں، جس میں قوانین ہیں کہ ہم کو کچھ باتیں کرنی ہیں، کچھ باتیں نہیں کرنی ہیں. یہ میں چند باتیں بتاتا ہوں. فار ایگزامپل کچھ انگلش میں کہتے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس، یعنی اردو میں کچھ باتیں کرنی ہیں، یعنی احکامات جس میں اللہ نے یہ حکم دیا، یہ امر کیا کہ آپ صلاۃ قائم کریں. یہ کیا ہو گیا؟ کرنے کو کہا گیا، یہ کرنے کو کہا جا رہا ہے. اب صلاۃ قائم کریں گے تو آپ اللہ کے وہ احکام پہ عمل کریں جس میں کہا جائے ایسا کرو. یہ کہا صلاۃ قائم کریں. روزے رکھیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، ہم حج کریں، آپ حج کر رہے ہیں، آپ صدقہ خیرات کریں، صدقہ خیرات کریں. یہ ساری باتیں ہمیں کہا جا رہا ہے ایسا کرو، کرنے کو کہا گیا. جد و جہاد کرو، جہاد کرو، کر رہے ہیں. ورثہ جو مر جاؤ ہوتے ہیں، یہ ورثے میں یہ حساب بانٹو، وہ کر رہے ہیں. ماں باپ اور اولاد کے تعلقات، اس طرح کی بہت ساری احکامات ہیں جس میں کہا جاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے تم ایسا کرو. تو جو کرنے کو کہا جاتا ہے اس پہ جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو سلامتی حاصل ہوگی. جو آیات میں احکامات میں کہا گیا ایسا کرو، اس کے آگے سر تسلیم خم کیا، آپ نے مسلم ہوئے ان آیات کے، سر تسلیم خم کیا، سبمٹ کیا، تو آپ کو سلامتی حاصل ہو رہی ہے. اسی طرح آیات میں جہاں کہا گیا کہ ایسا نہ کرو، چوری نہ کرو، باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، شرک نہ کرو، غیبت نہ کرو، تجسس نہ کرو، چوری نہ کرو، خودکشی نہ کرو، نشہ نہ کرو، شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، سود نہ کھاؤ، حرام گوشت مت کھاؤ، سور کا گوشت مت کھاؤ، فحشی نہ کرو، زنا نہ کرو، وغیرہ وغیرہ. تو آیات دیکھیے قرآن مجید میں دو قسم کی آیتیں جنہیں کہتے ہیں محکمات آیت، اور حکم والی آیات میں کچھ کہا جائے ایسا کرو. تو جو چیز کہی گئی کرنے کو اور جو چیز منع کی گئی نہیں کرنے کو، دونوں پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ سلامتی، پیس، سلامتی حاصل ہوگی. تو آپ فیصلہ کیا کریں گے؟ ہر انسان کو اس دنیا میں فیصلہ کرنا ہے. جب بھی بات آپ کے سامنے آئے گی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کروں یا نہیں کروں، روزے رکھوں یا نہیں رکھوں. تو فیصلہ مجھے کرنا ہے، تو ججمنٹ میرا ہے، یعنی میں نے فیصلہ کرنا ہے. تو دین میرا کیا ہوا؟ میں نے فیصلہ کیا کہ صلاۃ قائم کروں. آیات میں اللہ نے کہہ دیا صلاۃ قائم کرو، حکم آ گیا، آرڈر آ گیا، امر آ گیا. اب میرے پہ فیصلہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. اگر میں صلاۃ قائم کرتا ہوں اور چوری کو کہا نہیں کرو، چوری نہیں کرتا، مثال کے طور پر یہ دو باتوں میں دونوں باتیں ایسا کرو، صلاۃ قائم کی میں نے اور چوری نہیں کی، تو مجھے کیا ہو رہا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر رہا ہوں آیت پر اور سلامتی حاصل ہو رہی ہے. یہ بات آپ سن لیں غور سے جو میں نے بیان کی ہے، کیونکہ جب میں آیات پڑھوں گا تو اسی سے بات آپ کو واضح ہوتی چلی جائے گی. اب ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں سورہ آل عمران، 30 سورت ہے اور اس کی 19 آیت. یہ 3-4 الفاظ جو میں نے معنی بیان کیے ہیں ان کو دیکھیے، یہ آیت میں آئیں گے بھی اور ان کا ذکر بھی آئے گا. آل عمران 30 سورت آیت ہے اس کی 19. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، اسلام، سلامتی حاصل کرنا ہے، اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آیا آپس میں غلط کرنے کے لیے. اور جو کوئی اللہ کی آیت سے کفر کرے گا بس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، اسلام، سلامتی حاصل کرنا. دیکھیے عربی میں یہاں لفظ ہے ان دینا، الدین، دین لفظ آیا عربی کا، آیات میں عربی میں دین آ گیا. بے شک اللہ کے نزدیک دین
یعنی دین مطلب فیصلہ. اللہ کے نزدیک فیصلہ کیا ہے؟ الاسلام، سلامتی حاصل کرنا. یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، یعنی آپ ایسا فیصلہ کریں کہ آپ کو سلامتی حاصل ہو، پیس. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین، یعنی فیصلہ کیا کرنا ہے آپ کو؟ اسلام، سلامتی حاصل ہو، پیس ہو، مجھے ملے. یہ فیصلہ کرنا ہے آپ نے. یہ اللہ نے بنایا. انسان کی فطرت یہ بنا دی کہ وہ ایسا فیصلہ کرے جس سے سلامتی حاصل ہو. تو ہمیں وہ میں نے بتا دی محکمات آیت بتائیں کون سی کرنے والی ہو، کرنے والی نہیں کرنے والی. اب یہ جو میں نے باتیں شروع میں بیان کی تھی، ہم اس آیتوں سے تصدیق کرتے جائیں گے. تو بے شک یہ ہے کہ اللہ کے نے بتایا آیات میں جو دین ہے، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں سلامتی حاصل ہو. یہ پورشن اس آیت کا. دوسرا پورشن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آیا، پس آپس میں غلط کرنے کے لیے. اب دوسری بات اس آیت میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ لوگوں نے کتاب سے جب علم آ گیا، کچھ آیات کی نالج ہو گئی، کتاب سے جب نالج آ گئی، تو دو چیز ہوتی ہے، یا تو آپ ہدایت لے لیں اور احکامات پہ فالو کریں، عمل کریں. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ نالج آنے کے بعد ایک دوسرے کو بتانے کی تم نالجبل نہیں ہو، تمہیں پتہ نہیں، تم غلط ہو. یعنی جب ایک آدمی ایک اگنورنٹ ہے، اس کو نہیں معلوم، تو اگر میں آیات سے اس کو یہ اس لیے بتانے کے لیے کہ تم غلط ہو، تو یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ آپ اس آیت سے اس سے ہدایت نہیں لے رہے، صرف دوسرے کو غلط کہنے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں. نالج جب تک نہیں تھی تو خاموش بیٹھا سنتا رہو. اب جب نالج آ گئی تو اب یہ بتانا چاہ رہا کہ میں غلط ہوں. یعنی اندازہ کریں آپ کہ یہ چیز بہت پرابلم ہے کہ لوگ جو ہیں آیات کو سمجھ لینے کے بعد اب وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں غلط بتا رہا ہوں. پہلے جب نہیں مانتا خاموش بیٹھے سنتے رہے. یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہاں دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اختلاف کر دیتے ہیں. جب ان کے پاس کچھ آیات کی انڈرسٹینڈنگ آئی، بجائے اصلاح کرتے اپنی ہدایت لے کے یہ کہنے لگے آپ غلط بتا رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں. تو آیات میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا جن کو دی گئی تھی کتاب، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، سوائے جب ان کے پاس علم آ گیا، نالج آ گئی، تو اب ان کے پاس نالج آ گئی یہ کہنے کے لیے تم غلط ہو. تو اس طرح کے ہم لوگوں کو یہ ایجوکیشن ہے کہ جب یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں، جب اس کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے تو ہدایت کے طور پہ احکامات پر عمل کریں. اور اس طرح مت سوچے کہ دوسرے کو غلط کہنا ہے ہم نے. خالی دوسرے کو غلط کہنے سے آپ کو جنت تھوڑی مل جائے گی. جنت ملے گی آپ جب ان آیات پر، حکم آیات پر جب آپ امپلیمنٹ کریں گے، نمبر 1، اور سلامتی حاصل ہوگا آپ کو. ورنہ آپ سے دوسرے کو غلط کہہ جائیں تو سلامتی تھوڑی مل رہی ہے آپ کو. جس کو برا کہنے سے آپ پتہ ہے، جب آدمی کسی کو برا کہتا ہے، غلط کہتا ہے، تو خود بھی وہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ سمجھے آدمی. anyway آگے تھوڑا سا لکھا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیت کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بس جلدی اللہ حساب لے لے گا. تو تیسری پورشن اس آیت کے 3 باتیں پتہ چل رہی. نمبر 1 کہ اللہ کے نزدیک فیصلہ یہ ہے اسلام، سلامتی حاصل کرنا، جو ہمارا ٹاپک ہے. دوسری چیز باتیں یہ پتہ چلی کہ لوگ علم آ جانے کے بعد بجائے ہدایت لینے کے ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جب ہم آیت میں بات چیت کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، آیتیں شیئر کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ، کیا ہم صحیح کر رہے ہیں یا دوسرے کو غلط کہنا چاہ رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے ہم کو. اب آگے دیکھیے سورہ یونس 10. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سلامتی کے دائرے کی طرف دعوت دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دے رہا ہے دائرے اسلام کے دائرے کی طرف. دار السلام اسلام کے دائرے کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ جسے چاہتا ہے
صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اب اس آیت میں دو پورشنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے سلامتی کی طرف، سلامتی کے سلامتی کے دائرے کی طرف۔ اچھا، اب عربی میں لفظ ہے دار السلام، عربی میں لکھا ہے دار السلام، عربی میں سلام، اردو میں سلامتی حاصل کرنا، یہ سلام مطلب سلامتی۔ لیکن اگر میں کہوں ہیبرو لینگویج میں سلام کو میں کیا کہوں گا؟ شولوم، شولوم، ہیبرو میں کیا ہوا؟ شولوم۔ اور دائرے کو کہتے ہیں سرکل، انگلش میں دائرے کو کہتے ہیں سرکل، دار السلام، تو ہیبرو میں کہوں گا ایرو شولوم، ایرو شولوم۔ اور جے آپ لگا دیں اس سے پہلے جے، تو ہو گیا جیروشلم۔ کیا ہو گیا؟ جیروشلم۔ تو وہ ہیبرو میں کہہ رہے ہیں سرکل آف اسلام، سرکل آف پیس۔ کون سا؟ وہ جیروسلم۔ نانسنس۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہاں جھگڑا ہو رہا ہے، مار دار ہو رہی ہے، تو انہوں نے اس کا نام رکھا ہے، یہ جو جگہ ہے کون سی جگہ؟ جیروسلم، جیروشلم، جس کا آپ کہتے ہیں جیروسلم۔ اب اس کا آج کل لیٹسٹ فارم بنا جیروسلم، ایکچولی وہ ہے ایروشلم۔ تو جیروسلم، دار السلام، تو دائرہ سلامتی کا پیس، اس کی ایک انہوں نے سٹی بنائی اسرائیل میں، اور اس کو کہا یہ کیا ہے؟ ایروشلم، جیروشلم، سلامتی کا دائرہ۔ سلامتی کا دائرہ آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے دنیا میں؟ شہر کون سا ایسا شہر ہے جہاں آپ کو سلامتی نظر آتی ہے؟ مکہ۔ تو وہ ہے کیا؟ دار السلام۔ لیکن یہاں جو عربی میں اس کو ریفر نہیں کر رہی ہے اللہ تعالیٰ، صرف یہ کیا وہ، مگر ایک شہر اگر آپ دیکھیں گے سلامتی کا دائرہ آپ کو مکہ میں نظر آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں، مسجد نبی میں نظر آئے گا۔ اور جہاں پر بھی ایمان والے اللہ کی آیت پر جب وہ عمل کر رہے ہیں، آیات پر جب وہ عمل کر رہے ہیں، تو ان کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ سلامتی۔ تو وہ چند لوگ جو ارد گرد میں آپ ایک دوسرے سے بردرہڈ قائم ہوگا، چاہے وہ یہاں پاکستان میں، ایک امریکہ میں رہ رہا ہے، ایک چائنا میں رہ رہا ہے، ایک جاپان میں رہ رہا ہے، ایک انڈیا میں رہ رہا ہے، ایک رشیا میں رہ رہا ہے، مگر ہم سب کا ایمان کے دائرہ جو بنے گا وہ دار السلام بن جائے گا، ورلڈ وائڈ، پوری دنیا بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ شہر کو پرٹیکولائز کرنا چاہیں گے، اگر کرنا چاہیں تو مکہ ہے، وہ دار السلام، اسرائیل نہیں ہے یروشلم، سلامتی کا دائرہ وہ نہیں ہے۔ اور دیکھ لیجیے نام رکھا ہوا ہے، لیکن کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اچھا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دیتا ہے لوگوں کو سلامتی کے دائرے کی طرف، یعنی وہ آیات جس میں محکم آیات جو کہا جائے کرو اور جو کہا جائے ایسا نہیں کرو، اس پر جب آپ عمل کریں گے تو آپ میں سلامتی آئے گی۔ تو جو لوگ کہاں کر رہے ہیں وہ سب ایک دائرہ بن رہا ہے سلامتی کا، جہاں وہ کر رہے ہیں جس علاقے میں۔ اور اگر شہر لے رہے ہیں تو مکہ ہے، وہ سلامتی کا دائرہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب آگے لکھا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو وہی سمجھیں، جسے وہ چاہے، جب اللہ جس پہ رحمت کرم کر دے، رحمت کر دے، بس وہ چاہے جی نہیں، اس نے قرآن مجید میں واضح بتا دیا، بلیو کریں واضح، کہ محکم آیات کون سی ہیں، واضح بتائیں گے یہ آیات پر جب تم عمل کرو گے، ایمان لاؤ گے تو جنت میں جاؤ گے، اس دنیا میں اچھی زندگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو اس دنیا میں بھی اچھی زندگی گزاریں گے آپ، اور آخرت میں بھی گزاریں گے۔ تو یہ کوئی چاہت وہ نہیں، اس نے اپنی چاہت واضح طور پہ بتائی ہے آیات میں کہ یہ جو محکم آیات ہیں جس میں آپ عمل کریں گے تو آپ کو اس دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں بھی زندگی اچھی ملے گی۔ تو اللہ کی چاہت جو ہے وہ چھپی بھی نہیں ہے، یہ لکھا ہے نا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ تو سیدھے راستے جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا، آیات میں جو کرنے کو آ جائے اس پہ عمل کرتے جائیے، اور جس کو منع کیا اس کو مت کیجیے عمل، اور جس کو منع کیا اس کو مت کریں ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہت بتا دی، تو اس کانٹیکسٹ میں وہ آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے رہا ہے۔ ہدایت سے چل رہی بات سورہ المائدہ 5 اس کی 16 آیت، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ اس کے ساتھ سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے ان کی جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہوں،
اور ان کو اپنی اجازت سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور ان کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اللہ اس کے ساتھ سلامتی کے راستوں کی طرف ہدایت کرتا ہے ان کی جو اس اللہ کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور ان کی جو اپنی اجازت سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور ان کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اب جب اللہ کی کتاب ہمیں پتہ چلی، آیات پڑھ رہے ہیں ہم قرآن میں اسی کتاب میں سے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آیت ہے سبل السلام۔ سلام کے معنی ہوتے ہیں سلام، پیس، سلامتی، اور سبلہ کے مطلب راستے۔ راستے کے، سلامتی کے جو راستے ہیں اس کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے، سلامتی کے جو راستے ہیں۔ تو اس معاشرے میں اس طرح کہہ رکھا ہے صاحب کہ یہاں جو اتنے سارے فرقے یا مختلف شارع راستے بنے ہوئے، تو کہنے دیکھیے کوئی بھی راستہ ہے، خلوص دل سے آپ کریں، آپ پہنچیں گے صحیح راہ پہ۔ راستہ کہنا ہے کوئی بھی ہو، آپ پہنچیں گے، خلوص دل سے کریں تو آپ صحیح راستے پہنچ۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ کہنے سبل السلام، مختلف راستے، راستے جمع میں، یہاں لکھا ہے سبل مطلب جمع، سبیل سنگولر، سبول جمع، تو بہت سارے راستے ہیں اس میں، راستوں کی اللہ ہدایت کرتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے ایک آیت ہے مثال کے طور پہ صلاۃ قائم کرو۔ اب آپ نے جب صلاۃ قائم، تو یہ ایک راستہ بنا، کیا بنا؟ یہ ایک راستہ، آپ نے صلاۃ قائم شروع کر دی، ایک چیز شروع کر دی، روزے رکھو، یہ دوسری بات ہے، یہ دوسرا راستہ ہے کیا حاصل کرنے کے لیے؟ ہدایت پر، تو دوسرا راستہ بنا، اس نے چوری مت کرو، زنا مت کرو، تو یہ مختلف چیزیں آتی جا رہی ہیں آپ کے سامنے، ایک تو نہیں ہے یہ مختلف احکامات جو ہیں یہ نمبرز میں زیادہ ہیں، ڈیفرنٹ ہیں، تو راستے بھی ڈیفرنٹ ہو گئے، مگر ہر چیز پہ عمل کرنا ہے آپ نے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے ساتھ سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے، وہ جو راستے ہیں، جو راستے میں بتا رہا ہوں آپ کو، مختلف احکامات، وہی کرنا اور نہ کرنے پہ جب عمل کریں گے وہ مختلف ہیں، تو جہاں آپ کرتے جائیں گے وہ مختلف راستے ہو گئے، رزلٹ آپ کا ایک ہی آئے گا، سلامتی، سبل السلام، سلامتی حاصل ہوگی، سلام آئے گا، پیس آئے گا آپ کو جب آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے، اور ان کی جو اللہ کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے۔ ہمیں بھی تو اللہ سے راضی کرنا ہے، نہیں کرنا ہے آپ کو؟ آپ نہیں چاہیں گے اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ کون نہیں چاہے گا؟ جب آپ یہ کوشش کریں گے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کرے گا آپ کو ان راستوں کی جن پہ سلامتی ہو، جس سے، اور آگے لکھا ہے ان کو اپنی اجازت سے اندھیروں میں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک اندھیرا ہے، ایک تو یہ آپ دیکھیے ابھی لائٹ اتنی ساری ہو رہی ہے، آپ کی طرف بھی لائٹ ہے، ادھر بھی لائٹ ہے، اور گرمی بھی ہو رہی ہے، لائٹ، روشنی میں یہ دیکھیں آپ، میں آپ سب کو دیکھ سکتا ہوں، آپ مجھے دیکھتے ہو، آپ کو یہ ایریا سب چیز نظر آ رہی ہے۔